بعد عورت جس گھر میں آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے. اور ہم لوگ تو بغیر دلیل کے بات نہیں بولتے. دلیل میں دے دیتا ہوں قرآن سے. قرآن کا 22واں پارہ کھولو، بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. گھر تو نبی کا تھا، کمرہ تو نبی کا بنایا ہوا تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں رہا کرو. یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو. پتہ یہ چلا کہ گھر تو بیوی کا ہوتا ہے. عورتیں خوش ہو جائیں، گھر تو تمہارا ہے، یہ شوہر بیچارہ کرایہ دار ہے. یہ 24 گھنٹے میں آپ غور کریں، بیوی 24 گھنٹے میں کبھی کوئی کام سے چلی گئی، مارکیٹ چلی گئی، کوئی کسی کے یہاں رشتہ داری میں چلی گئی، ورنہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے 22 گھنٹے تو بیوی گھر میں رہتی ہے. شوہر کتنے گھنٹے رہتا ہے بھائی؟ شوہر رات میں سوتا ہے گھر میں، دن میں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، نوکری کے لیے باہر رہتا ہے. اس کا تو بہت کم ٹائم گھر میں ہوتا ہے. اس لیے گھر کی اصل ملکہ تو بیوی ہے. اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے، تو گھر والی اچھی لانا. مجھ سے پہلے شاید کوئی عالم دین تقریر کر رہے تھے اولاد کے اوپر، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس پر تقریر کر رہے تھے. میں تھوڑی بہت بنگلہ مجھے بھی آتی ہے، اولپو اولپو بنگلہ ہمیں بجھتے پاری، تھوڑی تھوڑی ہم بھی سمجھتے ہیں. تو اس سے ایسا محسوس ہوا کہ اولاد کی تربیت پر وہ بول رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کا تعلق، ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے، آپ کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے. اولاد کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو جاتی. جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جائے تو بول دو اپنی ماں سے کہ ماں غریب گھر کی بچی لے آنا، تھوڑی شکل و صورت 19 ہو لے آنا، بہت اونچا خاندان نہ ہو لے آنا، مگر ماں دیندار بیوی میرے لیے لانا، نیک بیوی میرے لیے لانا، کیونکہ میرے بچوں کی ماں نیک ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے. ڈومریا والے کیا دیکھتے ہیں؟ بولو بھائی، ہیں؟ اپاچی دیکھتے ہیں. ہاں اب یہ سب بھی چل رہا ہے بھائی. اب تو شادی ہوتی ہے لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کیا ملا تم کو، 4 ویلر ملا کہ 2 ویلر، جتنا یعنی لڑکا جتنا اچھے پوسٹ پر ہے، اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا پوچھنا ہے ماشاءاللہ، تو رشتے تو چل کے اس کے گھر آتے ہیں. اور بیچارہ اگر تھوڑا کم کما رہا ہے تو کم اس کو ملے گا، لیکن ملے گا. بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ خوش ہو جاتے، ڈالر آیا ہے ڈالر، اس کو جب چاہے تب کیش کر سکتے. مال آج لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا، سودا ہو رہا ہے لڑکوں کا. اور علماء، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، ان کے باپ بھی ان کا سودا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں شرمانی چاہیے ہمیں. نبی کے دور میں کبھی کسی دلہے سے یہ نہیں پوچھا گیا تجھے جہیز میں کیا ملا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے. مکہ سے مدینہ آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا، حضرت سعد بن ربی کا. سعد بن ربی انصاری صحابی، حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا. اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کتنے خوددار تھے صحابہ. ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کتنے خوددار تھے، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں. حضرت سعد بن نبی انصاری کہتے عبد الرحمن میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے. اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں. اے عبد الرحمن آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا، آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا. اے عبد الرحمن ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے، ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے، ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے. اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں. اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے، بولی صاحب 4 بیویاں، ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی مشکل سے ایک ہے.
کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں، بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی، سسرال والے کیا کریں گے۔ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا۔ شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو۔ کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا۔ اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ دو بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا، گناہ بنا دیا۔ مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ صحابہ کیا عام تھا، 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی۔ اور بیویاں، عورتیں ماشاءاللہ، ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا، تیرا گھر بڑھ جائے گا، پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے، کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی، ان کی بات مت کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیعہ، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، آپ کا گھر بھی بچ جائے گا، آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں، آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے۔ مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں، کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے پریوار میں برکت دے۔ اے سعد بن ربی مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں۔ اے سعد بن ربی میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا، حلال تجارت کی، گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی، اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا؟ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا۔ اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی۔ جیسے ہمارے آج کل تو ہلدی لگائی جاتی ہے، شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے، اب کہیں کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے، حرام ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، یہ ہلدی کا تعلق یہ باقاعدہ ایک مذہب سے ہے، ایک مذہب کے اندر اس کو پوتر بتایا گیا، اس کو مبارک بتایا گیا ہے۔ اگر یہ سمجھ کر کے آپ ہلدی لگا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا میرے بھائی، اور آپ باقاعدہ اس سے ایک فنکشن بنا کے کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانا تک بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے نکاح کیا، ان کے کپڑے پر زردی لگی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی۔ اچھا ہم لوگ جب گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لے ایک دن بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بنیاد دینداری پر رکھنا، تقوی کے اوپر رکھنا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، اللہ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ، یا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک گڈھے کے اوپر رکھی ہے جو جہنم میں گرنے والا ہے۔ تقوی کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھو۔ بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر کے گھر بنا بھی لیا، آج نہیں کل وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا، بچوں کو برباد کرے گا، بیوی کو برباد کرے گا۔ اور آج دیکھ لیجیے گھر کے کیا حالات۔